السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوریز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک بھٹکی ہوئی روح کی کہانی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں نے سڑک کے بیچ میں تھی جب دیکھا کہ ایک کالی سیاہ بلی منہ میں سفید کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے اپنی امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر بلی راستہ کاٹے تو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں بھی اسی طرف چل دی جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ایک عجیب قسم کی وحشت ہونے لگتی تھی۔ چلتے چلتے جب آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن مجھے ابھی وہ بلی کہیں نظر نہ آئی تو میں سستانی کی غرض سے تھوڑی دیر رکی تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہاں کنارے پہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 4 بجنے والے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی، یہ بچہ آخر اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دی۔ بیٹا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا اور میں نیند سے اٹھ بیٹھی۔ یہ سردیوں کا مہینہ تھا اور اس ٹھنڈ میں بھی میں پسینے میں پوری بھیگ چکی تھی۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گئی۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر نظر دوڑائی تو وہاں پہ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی ایسے عجیب و غریب قسم کے خواب کیوں آتے ہیں، یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ آنٹی یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا ہی تھا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں نے گزار دی۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑی۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات کو چیک کرانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ 1 ہفتوں سے پینڈنگ پڑی تمام فائلز منگا لی۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہی تھی جب میری اسسٹنٹ ارم اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میم یہ کچھ مزید فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گی۔ ارم کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹ دیا۔ ارم جو کہ میری اسسٹنٹ تھی، ارم نے فائل ٹیبل پر رکھی اور وہ جانے لگی۔ اچھا ارم، میں نے کہا اور اس کے بعد پہ رک گئی۔ کچھ یاد آنے پر میں نے ارم کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر ہوئی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے دیکھ کر وہ ہنس رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ارم بول پڑی، میم یہ میرا بھانجا ہے، اس کے پیرنٹس 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تو یہ جب سے میرے ساتھ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے سے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ میم آپ نے کچھ کہنا تھا کیا؟ ارم نے مجھ سے پوچھا۔ میں نہیں تو میں اس بچے کو دیکھ کر مکمل طور پر کنفیوز ہو چکی تھی۔ میں نے جلد بازی میں ارم سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کچھ سکون کی ضرورت ہے۔
میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر آیا اور کہا، میم لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ میں نے ملازم سے کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بس ایک کپ کافی کا لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کام نہ ہوا اور شام تک میں نے 4-5 کپ کافی پی لی۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ارم کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گی، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے ارم سے کہا۔ اوہو مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ دی۔ خالہ، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے ارم کو جواب دیا اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے وہاں سے چل پڑی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، ویسی جملہ۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کی بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات کے پاس چلی گئی اور اسے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ سنایا۔ ڈاکٹر نے میری تمام باتیں سننے کے بعد مجھے کہا، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے کی وجہ سے یا کم کھانے کی وجہ سے یہ سب تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ دوائیں لکھ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سے دوائیں لینے کے بعد میں واپس گھر آئی، اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھائیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں جلدی سونے لیٹ گئی۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد بہت شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھی جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا اور میرے کان میں مجھے ہی اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی ویسے ہی میں نیند کی حالت میں تھی تو میرے فلیٹ کا مین ڈور بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلایا اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ رات کے اس وقت 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً اپنا پرانا خواب یاد آ گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مجھے مکمل تسلی دی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلے گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے باہر دیکھا کہ باہر ارم اور وہی بچہ فاضی کھڑے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ فاضی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کو اس نے شام میں دفتر کے ٹائم پہ توڑ دیا تھا، اور اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اس پہ سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے ارم نے کہا، میم ہم بہت مجبور ہیں اور آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی اور کا سہارا نہیں۔ ارم نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں نے ارم سے کہا، آپ اندر آ جائیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے آپ لوگ بہت بھیگ چکے ہیں۔ میں نے انہیں اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلے گئی، سردی کی وجہ سے کہیں یہ لوگ بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول دینے کی تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل مجھے دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ بہت ہی خوفناک تھی۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، یہ کہتی ہوئی میں کھڑی ہوئی تو اچانک میری نظر ارم کے پیر پر پڑی تو میرے اپنے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں ڈر کے مارے گرتے گرتے بچی۔ ارم کے پیر بالکل الٹے اور خوفناک جیسے تھے، جیسے چڑیل جیسے ہوتے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازے کو اچھی طرح اندر سے لاک کر لیا۔ بہت ڈرتے ڈرتے میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور پولیس کو کال ملائی۔ تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی۔ میں نے تیزی سے چلتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، سر میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ گئی ہے جس کی ٹانگ اور پیر اور شکل بہت ہی خوفناک ہے۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جو جواب مجھے ملا وہ سن کر میرے ہاتھ سے موبائل جا گرا اور میں بیڈ پر جا پڑی۔ موبائل سے پولیس کی آواز کی بجائے مجھے ارم کی آواز آ رہی تھی جو کہ کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں میم، اور اسی وقت مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔
میں نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میرے کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، میرے پیچھے وہی بچہ مانی کھڑا تھا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اسی کالی بلی کا آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مانی نے مجھے کہا، آنٹی یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ مانی نے وہی خوف والا جملہ دوبارہ دہرایا۔ خون اس بچے کے منہ سے بہہ رہا تھا اور اب اس نے دوبارہ اس کالی بلی کے بچے کے حصے اطمینان سے کھانا شروع کر دیے اور کھاتے کھاتے اچانک بلی کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آنٹی آپ بھی کھائیں، بہت مزے کا گوشت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے اس بچے کا اگلا شکار میں ہوں۔ اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے نیچے اتر کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ میرے پیر کسی چیز سے ٹکرائے اور میں منہ کے بل دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ چند لمحوں بعد مجھے خود محسوس ہوا کہ میرے جسم پہ خوف کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبایا ہوا ہے۔ بیڈ کے نیچے سے ارم کے دونوں ہاتھ سہارے لیتے ہوئے رینگتے ہوئے میرے قریب آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی ہے اور میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ڈر لگ رہا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں میرے دماغ کی شریانیں کہیں پھٹ نہ جائیں۔ فاضی کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی بلی کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور مجھے بہت ہی خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے جا رہا تھا۔ ارم نے مجھے کہا، میم آپ ہم سے ڈر رہے ہیں؟ ارم نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ اب کی بار ارم کی آواز میں نزاکت نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے والی ارم میں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ارم کے اندر سے کوئی خوفناک اور ڈراؤنی مخلوق آ چکی ہے جو کہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ارم کا چہرہ اب کسی 100 سالہ بوڑھی عورت کی ہفتوں پرانی لاش جیسا لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی سرخ رنگ کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا، نوکیلے ناخن اور سیاہ رنگ والے ہاتھ جن پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس اب میری آخری سانس مکمل ہونے والی ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے والی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھلا۔ یہ میری پڑوسن نائلہ تھی جسے دیکھ کر ہی میرے اندر ایک مقناطیسی قوت پیدا ہوئی اور میں اٹھ کر اس کے پیچھے چھپ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے نائلہ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لو۔ نائلہ نے گھبراتے ہوئے مجھے کہا، کن سے بچا لوں میری دوست؟ میں نے کہا، اتنے خوفناک مسئلے میرے سامنے کھڑے ہوئے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ نائلہ نے سر جھٹک کر کہا، پریشان نہ ہو، یہ سب تم نے خواب میں دیکھا ہوگا۔ میں اتنے خوفناک مسئلے میں نائلہ کا اس قدر مطمئن ہونا میری سمجھ سے بالاتر تھا کیونکہ میں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ نائلہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پھر میں نے سر اٹھا کر کمرے کی طرف دیکھا تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں بھاگ کر بیڈ کی طرف گئی، یہاں وہاں ہر جگہ دیکھا۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہی تھی کہ نائلہ یہاں پہ کچھ موجود ہے۔ وہاں میں نے چڑیل اور بھی بچہ بھی دیکھا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے غصے سے نائلہ کو بتایا جو مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے پاگل سمجھ بیٹھی تھی۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بیڈ پر سے گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے اپنا سر بہت بھاری بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ لگایا تو پٹی لگی ہوئی تھی اور ہاتھ میں کنولا لگا ہوا تھا جس میں ڈرپ چل رہی تھی۔ جی مس فریہ صاحبہ، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ جی مس فریہ صاحبہ، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میرے سر پہ کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی دوست نائلہ یہاں پہ لے کر آئی ہیں آپ کو۔ آج آپ کو تیسرا دن ہوا ہے داخل ہوتے ہوئے۔ میں حیرت کے مارے ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا 3 دن؟ یعنی میں 3 دن سے بے ہوش تھی؟ میں نے حیرانگی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ شاید آپ رات کی کسی پہر نیند کی حالت میں یا کسی بھی طرح سے اپنے بیڈ سے نیچے گر گئی تھی جس سے آپ کو بہت گہری چوٹ لگی۔ اصل میں ایسا انسان کے ساتھ تب ہوتا ہے جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ آپ کو سکون کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا اور پھر نرس کو بلا کر انجیکشن لگایا مجھے اور اس کے بعد مجھے نیند کب آئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آج ہسپتال میں میرا چوتھا دن تھا۔ یہ سب کچھ مجھے وہم لگ رہا تھا یا شاید میں واقعی ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں۔
یا میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک دفعہ پھر میرے ذہن میں وسوسوں نے جکڑ لیا اور مجھے پتہ تک نہ چلا کب دروازہ کھلا اور ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس نے ڈرپ چیک کرتے ہوئے کہا اور انجیکشن اٹھا کر میرے پڑے میز کے قریب منہ کر کے بولنے لگی۔ میں اپنے خیالوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یکدم میری نظر نرس کے پیروں پر پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ اس کے پیر الٹے تھے جو کہ شدید خوفناک مجھے لگ رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا تھا آپ بچ جائیں گی؟ یہ وہی ڈرونی آواز اور ڈرونی شکل اور وحشتناک آواز تھی۔ نرس نے سیدھا ہو کر میری طرف دیکھا تو میرے سامنے ارم اپنی اسی خوفناک شکل میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خون آلود خنجر تھا۔ ارم مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے خود سے مخاطب ہو کر کہا، اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے اس چڑیل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں نے پہلی دفعہ ہمت کرتے ہوئے سوچا اور اسی ہمت کے ساتھ ارم پر میں نے ایک زوردار حملہ کیا۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے بڑی تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور ایک چاقو لے کر میں نے ارم کے ہاتھ پر دے مارا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر جلدی اس کے اوپر وار در وار کرنا شروع کیے۔ وہ چڑیل مجھ پر دوبارہ حملہ کرتی رہی۔ میں پھر بھی پھرتی سے اس پر قوت سے حملہ کیا۔ کینچی اس کی گردن پر لگی جہاں سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ چڑیل اب فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اچانک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا اور دوسری طرف چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہاں اب چڑیل نہیں بلکہ نرس پڑی تھی جس کو میں نے کچھ دیر پہلے قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، یہ نرس نہیں تھی، یہ مجھے مارنے آئی تھی اور میں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ میں نے اپنی تمام وضاحتیں دیں لیکن جو یقیناً بے سود تھی۔ ڈاکٹرز نے سیکیورٹی کے اہلکار کو بلایا جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا اور ڈاکٹر نے جلدی مجھے انجیکشن لگایا، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں خود کو پہلے کی بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں غنودگی کے عالم میں تھی کہ مجھے اٹھنے کی کوشش میں لگی تھی کہ کہیں سے اٹھ جاؤں، ہل جل کر لوں، لیکن یہ میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں سمجھی شاید کمزوری کی وجہ مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اسٹریچر کی دونوں اطراف سے بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز وہ چند پولیس اہلکار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اور پولیس والے افسر نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ آفیسر، میں نے اس نرس کو نہیں مارا۔ آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں کام کر رہی تھی اور میرے آفس سے آپ اس کے بارے میں تمام انکوائری حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے پوچھا، آپ جن کا بات کر رہی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ انہوں نے ارم کے متعلق معلومات لینا شروع کی۔ میں نے خود کو نارمل کیا اور ارم کی تمام معلومات ڈاکٹرز اور پولیس کو بتا دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، اب بتاؤ ارم کتنے عرصے سے دفتر پر بطور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ میں نے کہا، تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہے تو اب دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ خود پاگل بن رہی ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آفیسر مجھ پر چلایا۔ اب کی بار وہ بہت غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا آفیسر؟ آفیسر نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دفتر میں ارم نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی اور آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ پچھلے 6 مہینے سے خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے آفس کے اسٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اپنے دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائے گئیں، اسسٹنٹ کے ٹیبل پر روزانہ خود سے باتیں کرتی ہیں اور آپ کے گھر اور دفتر سے ہمیں نشہ آور گولیاں ملی ہیں۔ میں منہ کھولے سکتے کے عالم میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہی تھی اور میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال پروان چڑھ رہا تھا، شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گھنونا قسم کا مذاق کر رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے شدید حیرانی کا جھٹکا لگا جب پولیس والے نے مجھے CCTV فوٹیج دکھائی جس میں روزانہ ارم کے ٹیبل کے پاس کھڑی ارم سے باتیں کرتی تھی، لیکن اب ویڈیو میں کہیں بھی ارم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والے مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا پوچھ رہے تھے، لیکن میرا دماغ مکمل طور پہ معاف ہو چکا تھا۔ دوسرے دن جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا، آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
اور آپ کی رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی کیس پہ غور کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ عدالت میں کچھ نہ کہیے گا۔ آپ کا وکیل جو آپ سے پوچھے آپ سے وہی جواب دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا اور ہر چیز سے نمٹنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں عدالت میں یہ قبول کروں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا، آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے مس۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتی تو آپ کو 25-30 سال کی قید ہوگی، لیکن اگر اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے میں بھیج دیں گے تو جہاں پر آپ کم سے کم جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے بلکتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کی عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوئے، اسٹریچر سے باندھے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھلے، ہتھ کڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے سے باہر لے جا کر پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ عدالت پہنچنے کے 2 گھنٹے بعد میری کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا تھا۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی بالکل کم آتے تھے۔ میری روٹین بہت بہتر ہو گئی تھی، کھانا پینا وقت پر تھا اور چند ایسے سمجھدار قسم کے لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کی ستم ظرفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح پہیہ لگا کر آگے بڑھ گیا اور 4-5 سال یوں ہی گزر گئے۔ باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے مکمل علاج ہونے کے بعد رہا کرنے کا احکام جاری کر چکا تھا۔ 5 سال کے عرصے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ آج اگر میں زندہ ہوتی تو اس کا سارا سحر ڈاکٹر احمد کو جاتا تھا، جن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے ایک کڑا وقت بہت صبر کے ساتھ گزار دیا۔ میرے چند دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا، آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جاؤ گی نا؟ ہسپتال سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہیں ان چند دوستوں کی حالت اور دکھ کا دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہسپتال سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گی۔ ہسپتال کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں نے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف رخ کیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر ان تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرط جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ارم کو دیکھ کر میری آنکھوں میں پہلے ہی خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ دوسری منزل کی طرف سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں سے لگے سامنے شیشے کے اندر جا گری۔ میں صحیح سلامت بلڈنگ کے نیچے کھڑی تھی اور میرے ساتھ ہی ارم اور فاضل بھی تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ہم تینوں ایک ساتھ ہی اسی بلڈنگ سے گرے تھے، مگر بچ گئی تھی میں اور وہ دونوں مر گئے تھے۔ ارم سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھر مجھے ہر جگہ نظر آنے لگے۔ اس طرح ارم نے مجھے اپنا وجود ایک بار پھر ہسپتال میں دکھا کر گمراہ کیا، جس کی وجہ سے میں بلڈنگ سے گر گئی۔ میں صحیح سلامت نیچے بلڈنگ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ عمارت کی بنیادوں پر پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھ میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش کس کی تھی؟ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی اور میں اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر رہ گئی۔ آج میرے پاس صرف میری روح کھڑی ہے جس کے اندر اب انسانیت موجود نہیں۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی ہے۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیت بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ ہی کے ارد گرد میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی۔